لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ جن کے سپرم کاؤنٹ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، کیا ان کا بھی علاج ممکن ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ان سے جب آپ سے بات کریں گے وہ کہیں گے تو آپ کے گھر میں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں بھی۔ میرے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے موت کے علاوہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، اولاد نہ ہونا یہ ایک بیماری ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل جو میڈیکل ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ رپورٹ کرواتے ہیں، جب رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے کاؤنٹنگ دیکھتے ہیں، سپرم کی کاؤنٹ تعداد کم ہوتی ہے، زیرو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں، اور جس کو چاہتے ہیں ملا جلا کے دیتے ہیں، وہ یجعل لکم حکیمہ، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا من بین صلب و ترائب، کہ یعنی عورت کے سینے سے نکلتا ہے اور مرد کے ترائب یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے یہ مادہ نکلتا ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کے آگے پیچھے یہاں سے جو وینے سپرم لے کر جاتی ہیں، ان میں کچھ بلاکچ یا کچھ کیسٹرول یا یورک ایسڈ یا کوئی جلن یا سودش کی وجہ سے وہ سپرم پاس نہیں ہوتے۔ تو جب رپورٹ کروائی جاتی ہے تو رپورٹ زیرو آتی ہے، لیکن پیچھے سپرم ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے حجامہ میں نے مجھے 17 سال ہو گئے حجامہ کرتے ہوئے، تو میں نے ایسے لوگوں کا کہ جن کے سپرم کاؤنٹ بالکل زیرو ہیں، میں نے ان کا حجامہ کیا۔ جب ان کا حجامہ کیا گیا، اور ان کا حجامہ یہ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ مردانہ بانجھ پن، یہ اس کے خاص پوائنٹس ہیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں، خاص 2 پوائنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کروایا تھا، تو یہ 2 پوائنٹ وہاں پہ لگتے ہیں۔ اور یہ من بین صلب و ترائب، یہ ترائب کے اوپر جو ہے نا یہ حجامہ لگتا ہے، اور اس طرح اس کی اور بھی پوائنٹس ہیں جو ہم یہ لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے ایسے کچھ مریضوں کا حجامہ کیا، یعنی کہ جب ان کے اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اور اس کے بائیں دائیں جہاں سے یہ سپرم پاس کرتے ہیں، تو الحمدللہ کاؤنٹنگ کھل گئی اور ان کے اندر وہ بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو علاج سنت ہے میرے بھائیوں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کلونجی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو الحمدللہ وہ کلونجی ہم نے دم کر کے دی، سود فاتحہ والا ایک عمل میں نے خاص عمل کیا، وہ دم کر کے دی، اللہ کی توفیق سے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو رکاوٹیں کھل گئیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو صرف سائنسی تحقیق کے اوپر اپنے دماغ کو بند کر لیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا رپورٹ میں زیرو آ گیا، ہم کہتے ہیں چھٹی۔ نہیں میرے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، من بین صلب و ترائب، یہ اللہ صلب یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی سے اللہ رب العالمین اس مادے کو نکالتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ظاہری طور پر رک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو سپرم کاؤنٹ ہے، اس کے لیے میں ایک میڈیسن تیار کرتا ہوں، وہ ہے خشک مغلظ۔ یہ ہے خشک مغلظ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ خشک مغلظ ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تو جڑی بوٹیاں کو 8-9 جڑی بوٹیاں، ساتھ اس میں بادام، پستہ، کاجو، اخروٹ، یہ سارے اس کے اندر، اور اس کے اندر چلغوزے بھی ہیں۔ یہ 5 تخم ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا تھا تخم کو تخم پیدا کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو بھی یہ میں نے کھلایا جن کے بالکل زیرو تھے، اور جن کا حجامہ بھی ان کا کیا، ساتھ ان کو یہ میں نے خشک مغلظ کھلایا۔ عام طور پر جو کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو تر مغلظ یعنی کہ عام جو لوکل مغلظ ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، نہیں، وہ اس میں آپ کو خشک مغلظ چاہیے۔ تو خشک کے اندر تخم یعنی کہ بادام، پستہ، کاجو، یہ تخم کو تخم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ جس کے کاؤنٹ سپرم زیرو ہیں، اگر وہ میرا یہ نسخہ استعمال کرے، ایک تو خشک مغلظ استعمال کرے، اس کا ایک لمبا چوڑا نسخہ ہے، وہ مجھے بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تخم لیں، بادام، پستہ، کاجو، اخروٹ لیں، جتنے بھی یہ تخم ہیں، ان کو دادڑ کریں۔ دادڑ کرنے کے بعد ان کو ایک ڈبہ بھر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، کلو کے قریب بنا لیں۔ اس میں سے 4 چمچیاں لیں، ان کے اوپر آپ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پڑھ کر آپ ان کو دودھ میں رکھ دیں، رات ساری یہ دودھ میں پڑے رہیں۔ صبح 3 پا دودھ کو اندر یہ 4 چمچیاں ڈال دیں، ان کو اتنا ابالیں ہلکی آنچ پر کہ یہ صرف 1.5 پا رہ جائے، آدھا دودھ رہ جائے، پھر ان کو آپ جناب یہ ان کی کھیر یہ بن جائے گی، اور اس کو آپ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ یہ میرا خشک مغلظ استعمال کریں انشاءاللہ۔ ساتھ میں حجامے کروائیں، تقریباً
7 مرتبہ ہجامہ کرنا پڑتا ہے، اس میں سے کم آپ 5 مرتبہ تو ضرور کروائیں۔ تو مختلف پوائنٹوں پر یہ ہجامہ کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا۔ ڈاکٹروں کا علم صرف رپورٹ کی حد تک ہے، ان کو بازو دکھائیں کہ دکھائیں جی مجھے کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ان کی ایک حد ہے، بس وہ اس کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، ہمارے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کا خصوصاً خیال کریں۔ بعض دفعہ سوزش ہوتی ہے، بعض دفعہ سپرم کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے، اس سوزش کی وجہ سے سپرم جو ہے وہ پاس نہیں ہوتے پینس کے اندر سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو زیرو آتی ہے۔ تیسرا، رپورٹ کے غلط انداز ہے۔ 3 ماہ کے اندر جب رپورٹ کروائیں تو 3 ماہ کے اندر کوئی بھی بخار نہ ہو، کوئی آپ نے میڈیسن یوز نہ کی ہو، آپ بالکل صحیح حالت میں ہوں۔ تو اور جب آپ سپرم کرائیں تو اپنے زواجی تعلق کے 12 دن ملے بغیر آپ وہ جا کر کسی اچھی جگہ سے، اچھی لیبارٹری سے آپ وہ ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ رپورٹ ہمیں دکھائیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم حجامہ بھی کریں گے، آپ کو یہ خشک مغلظ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو میں کلونجی دم کر کے دوں گا اللہ کی توفیق سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ اولاد دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو پیدا کرنے پر آ جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا، وہاں پہ کون سے سپرم چلے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہاں پہ کون سے سپرم چلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کوئی اولاد دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم علاج کرتے ہو سب سے بہترین علاج وہ حجامہ کروانا ہے۔ تو یہ ہم حجامہ من بین صلب و ترائب، ہم ترائب کے اوپر کرتے ہیں، اس کے مختلف اعضاء سے اور مختلف والے حصے سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ آئیں، روحانی جسمانی نفسانی مسائل کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، جو بھی انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ بعض دفعہ مریض دم کرنے سے، روحانی کاٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جامہ لگانے سے، بعض دفعہ میڈیسن دینے سے، دیسی میڈیسن دینے سے ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں علم عطا کیے ہیں، تو شفا پھر بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو میرا نمبر 0333 85 18 308، یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرا نمبر نوٹ کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، مشورہ پوچھنا ہے کمنٹس میں بتا دیں، یا اسی پر میرا واٹس ایپ نمبر بنا ہے، اسی پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی، الرحمن دعانا ند نادرہ جیٹی روڈ، لالہ موسیٰ۔